دیکھنا یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، امام ضامن بھی بازو پہ باندھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، قبروں پہ دیے بھی چلاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، 11 باریاں بھی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، جعفر صادق کے کھونڈے بھی کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، گھوڑے کے اوپر نیچے سے بھی گزر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، جھنڈے کو دیکھ سلامیاں اور سجدے کرنے لگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور جناب اپنے گھر کے اوپر ہانڈی سجاتا ہے، کہتا ہے یہ نظر سے بچائے گی میرے گھر، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، 1 کروڑ کی جناب نئی گاڑی نکلوا کے پرانا چھتر کاٹ کے اس کے آگے لٹکاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور کہتا ہے پیرا دتا میرے پتر کا نام ہے، پیرا دتا فیض بخش رسول بخش یہ نام رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور غیر اللہ کے نام کی چیزیں تقسیم کرتا ہے، یہ حسین کے نام کی سبیل ہے، یہ علی کے نام کی سبیل ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، یا غوث اعظم دستگیر میری مدد کیجیے یہ بھی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور میری ماں بہن بیٹی اللہ پیارا سا بیٹا دیتا ہے، اور نہا دھلا کے اس کے سینے پہ کالے رنگ کا کانٹے کا نشان لگاتی ہے، کہتی ہے یہ اس کو نظر سے بچائے گا، لا الہ الا اللہ بھی میری بہن پڑھتی ہے، اور تعویذ گنڈے لینے کے لیے سب سے زیادہ پیروں کے پاس یہ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی ہے، قبروں پہ جا کے چادریں اور دیوے بھی جلا، لا الہ الا اللہ جب آ جائے پھر شرک نہیں رہتا، اور جب شرک آ جائے پھر لا الہ الا اللہ نہیں رہتا، اس بات کو پلے باندھ لو، انه لا اله الا الله وقال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو سب ہی تسلیم کرتے ہیں، وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، کسی نہ کسی نظریے کے تحت وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ فرمایا کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر کے رہے گی، تمہیں اچھا تو نہیں لگتا لیکن یہ آئے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹ کے جانا ہے اس عالم الغیب والشہادہ اللہ کی طرف۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا، دکھائے گا، پڑھائے گا، سنائے گا جو کچھ تم عمل کر کے آئے۔ موت تو حقیقت ہے، لیکن بہترین مسلمان تو وہ ہے کہ موت کے بعد کے سفر کی تیاری کرے، اور وہ سٹیپ وائز اگر اس کی تیاری کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بڑی سہولت۔ اگر محنت کی تو پھر آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر محنت کی تو، اور محنت کسے کہتے ہیں؟ اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو صحابہ جتنی محنت کرتے تھے اس کا عشر عشیر بھی ہم نہیں، لاکھواں حصہ بھی نہیں، جتنی محنت وہ کرتے تھے اس موت کی تیاری کی. اور ہم بھی کچھ بھی نہیں، فرائض ادا کر کے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. ہاں اگر اس کی تیاری نہ کی، دنیا میں گم ہو گئے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پاؤں تلے رون دیا، پمال کیا، چھوڑ دیا، سیکولر ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے، ملحد ہو گئے، تو یاد رکھیں پھر کیا ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اس گندی روح کو نکالیں گے، مار مار کے اس کے چہرے اور پیٹھ پر نکل گندی روح. یقین کریں تھوڑی سی محنت ہے، چند سالوں کی، 50-60 سال، یہ کچھ نہیں ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا، اس کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں. 60-70 سال محنت کریں، لگژری قبر اللہ دے گا. یعنی آپ کے مائنڈ میں یہ ہے نا کہ دنیا کا امیر ترین شخص جو ہے وہ کافر جن کے نام لیے جاتے ہیں، ان کی رہائش، ان کے سونے کے لیے دنیا کے بڑے مہنگے بستر ہوں گے، بیڈ ہوں گے، اتنی سہولیات ہوں گی. لیکن جس شخص نے محنت کی اللہ کو راضی کرنے کی اور وہ مر گیا، جو اللہ اس کو قبر دے گا نا، اس کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جنت کے بستر اس کے لیے بچھا دیے جائیں گے. اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. فرمایا نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ سنا، نہ سوچ سکتا ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں. بہترین لگژری قبر، کھول دو اس کے اوپر جنت کے دروازے، اور یہ سوئے رج کے سوئے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت کب قائم ہوئی ہے، اور قیامت کا بھی اللہ پتہ نہیں چلنے دے گا. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل ایمان کے لیے قیامت ایسے گزر جائے گی جتنا ظہر اور عصر کا وقت ہے، اس درمیانی جتنا وقت ہے نا، اتنے میں قیامت اللہ گزار دے گا. اہل ایمان، محنت کرنے والے، اللہ کے بندے. اب یہ مر گیا، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. اگر محنت کی تھی بھائی، لگژری قبر ہے، ہر چیز سہولیات موجود ہیں، لیکن اگر نہ کی تو پھر یاد رکھیں حکم ہوگا جہنم کے انگارے بچھا دیے جائیں، جہنم کے بستر بچھا دیے جائیں، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، اور قیامت تک کے لیے عذاب. اچھا بات چند منٹس کی ہوتی نا تو کوئی ایشو نہیں تھا، چلو برداشت کر لیتے اوکے سوکے، لیکن یہاں پہ بات ہے قیامت تک. اور پھر الی اشد العذاب، پھر اللہ فرماتا ہے اس سے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے. یہ ابھی نارمل ہے، یہ قبر والا نارمل ہے جس میں پسلیاں پسلیوں میں گھس جائیں گی، جس میں جہنم کے بستر بچھا دیے جائیں، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں. یہ نارمل عذاب ہے. اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف چلائیں گے. اور کب قیامت آنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ مجھے پتہ ہے اے جبریل، نہ تجھے پتہ ہے کب آنی ہے قیامت. اللہ کے بندو اس قبر کی تیاری کریں، موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ اہل ایمان کو وہ کچھ عطا کرے گا، یہ سوچتے رہ جائیں گے. اصل جو ہمارا موضوع ہے اس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. کوئی مجھے نہیں شوق کہ کوئی میری بلے بلے کرے یا واہ واہ کرے یا تقریر بڑی اچھی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں. اصل چیز ہے یہ جمعے کا مقصد سیکھنا اور سکھانا اور اس پہ عمل کرنا. اصل چیز جو میں اپنے علم کے مطابق، اپنے ناقص علم کے مطابق آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا. قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے، جس سے مرضی پوچھ لو. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ من نبیک، تیرا نبی کون تھا؟ یہ 3 مشہور سوال ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے 90% اہل حدیث، میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، ہمارے بھائی ہیں، لیکن 90% اہل حدیثوں کو ان 3 سوالوں کا جواب نہیں آتا. سر میں ایسے دعویٰ نہیں کر رہا، عمریں گزر گئی ہیں، آپ دیکھ لیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب و رسولہ. اچھا اللہ پہ ایمان کیسے لانا ہے؟ خاموش. رسولوں پہ ایمان کیسے لانا ہے؟ خاموش. فرشتوں پہ ایمان کیسے لانا ہے؟ خاموش. اللہ کی کتابوں پہ ایمان کیسے لانا ہے؟ خاموش. پتہ ہی نہیں ہے ڈیٹیلز کا، بس وہ رٹا رٹایا سبق ہے جو ہمیں یاد ہے، نہ کسی مرد کو نہ عورت کو. دنیا کے سارے چوچلے آتے ہیں ہمیں
سب کچھ آتا ہے. خواتین کو دیکھ لیں, انہیں سب پتہ ہے کہ ڈریسز کیسے میچ کرنے ہیں, کس کلر کے ڈریس ہو, جوتی ہو, فلاں ہو فلاں ہو. لیکن جب پوچھا جائے من رب کا, تیرا رب کون, اس کا جواب نہیں آتا. آپ سوچیں گے مولانا یہ تو آسان سا جواب ہے کہ ہم کہہ لیں گے اللہ ربی بس. یاد رکھیں یہی وہ پوائنٹ ہے, یہی وہ نقطہ ہے جہاں پہ آ کے بڑے بڑے لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا قبر میں جواب دینا جتنا ہم نے سمجھ لیے. اس سوال کا جواب صرف وہی دے سکے گا جسے اپنے رب کی مکمل توحید پہچان ہوگی, نہیں تو نہیں دے سکے گا, دے ہی نہیں سکے گا. فرشتہ پوچھے من ربک, یہ کہ اہل حدیث, جان چھوٹ جائے گی. فرشتہ کہے من ربک, یہ کہ میں دیوبندی ہوں, جان چھوٹ جائے گی. فرشتہ کہے من ربک, یہ کہ میں بریلوی ہوں, جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں چھوٹے گی. اس کا جواب صرف وہی دے سکے گا جسے اپنے رب کی توحید کا مکمل علم ہوگا, نہیں تو نہیں دے سکے. اور یہ بنیادی تعلیمات میں سے تھا جس کا سیکھنا سمجھنا فرض ہے ہر مسلمان پہ. دیکھیں یہ 8 سال پڑھنے والا, تخصص کرنے والا, دورے کرنے والا, یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں علماء اکرام. لیکن کچھ علوم علم ایسے ہیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز اصول ثلاثہ, یہ 3 قبر کے سوالوں کی تیاری, اور اس کے بعد ایمانیات. ہم سیکھیں آمنت باللہ کیا ہے, ورسلی وکتبی, یہ سارا کچھ سیکھو بھائی. علماء آپ کے پاس آتے رہتے ہیں, ان سے سیکھیے. میں اپنا حصہ ڈال کے جا رہا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آج قبر کے پہلے سوال کی انشاءاللہ تیاری کروا دیں گے انشاءاللہ. جو بعد میں آئیں گے ان کا نصیب ان کے ساتھ. پھر یہ تو ہماری صورتحال ہے نا, یہ ہماری صورتحال ہے کہ ہم اس قدر, اچھا رمضان ہوتا یہی بھرا ہوتا, ہر چیز ٹائم پہ لوگ آ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کچھ لوگوں نے دین 10 دن گزارا, 10 دن کے لیے انہوں نے کہا ہم نے عبادت کرنی. کچھ لوگوں نے 1 دن ڈیسائیڈ کیا سال میں ہم نے جشن عید ملا دینی. کچھ لوگوں نے ہم جیسوں نے کہا جی ہم رمضانی مسلمان ہیں, ہم نے رمضان میں بڑھ چڑھ کے عبادت کرنی ہے. اچھا یہی وہ لوگ ہیں جو رمضان کے جمعوں میں پورے ٹائم پہ آئے ہوئے تھے, یہی وہ لوگ ہیں جو فجر میں بھی آتے تھے, عشاء میں بھی آتے تھے, یہی وہ لوگ ہیں جو روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرتے تھے. اب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر, سوچنے والی بات ہے. دیکھیں توحید, اس کا علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, اور آپ نے غور سے سننا ہے انشاءاللہ. میں سادے الفاظ کے اندر, کوئی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے کوئی علمیت جھاڑنے کی, صرف یہ سوال کی تیاری کروانی ہے. اگر ہو گئی تو میرا آنا انشاءاللہ بہت قیمتی ہے میرے لیے, انشاءاللہ میری بخشش کے لیے انشاءاللہ کافی ہے, اور انشاءاللہ آپ کی بخشش کے لیے بھی یہ پہلے سوال کی تیاری انشاءاللہ تعالی کافی ہو جائے. توحید, اللہ کو ایک ماننا, یکتا, واحد, اکیلا, احد. یہ اتنا آسان نہیں. جب یہ اندر اتر جاتا ہے نا, پھر جاؤ بلال سے پوچھو رضی اللہ تعالی, پھر پوچھو اس سے اس توحید کا مزہ کتنا آتا ہے کہ جس کا نہ کوئی باپ, نہ ماں, نہ بہن, نہ بیٹا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں, گلے میں رسا ڈال کے گرم ریت پہ لٹایا ہوا ہے, مار رہے ہیں ظالم. چھوڑ دے اللہ کو. کہا نہیں, احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, یکتا, واحد, احد. جب یہ اندر اتر جاتی ہے نا, پھر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, پھر اہل ایمان اللہ سے محبت کے معاملے میں بڑے سخت ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے مقابلے میں مال آئے اڑا دیتے ہیں, اللہ کے مقابلے میں رشتہ دار آئے چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے مقابلے میں کاروبار آئے چھوڑ دیتے ہیں. جب یہ توحید کا مزہ اپنے جسم میں اتر جائے, روح و قلب کے اندر اتر جائے, اور جس کو پتہ ہی کوئی نہیں, بس وہ کہتا ہے میرے فیدین سے, آمین سے, سنت طریقے سے نماز پڑھ لے, تم میں اہل حدیث. پریشان نہ ہوئیے گا, میرا یہ اصل موضوع ہوتا ہے, میرا گھرانہ ہے اہل حدیث, آپ سب ہماری فیملی ممبر ہیں. اپنے گھر کو تو سدھاریں, جو دعویٰ ہے کتاب و سنت کا, اور آتی توحید نہ ہو, پتہ ہی نہ ہو توحید کیا.
مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس جگہ سے آئے تھے جہاں پہ شرک کے گڑھ میں پھنسے ہوئے تھے، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے، اور ہمیں جب یہ دعوت ملی نا قل هو اللہ احد، ہم ہل کے رہ گئے اللہ کی قسم کہ ہماری صبح شام میں قبروں کے اوپر اور غیر اللہ کے اوپر، اور یہاں اللہ کہہ رہا اللہ ایک کیسے ہے؟ سوال کیا گیا۔ ہم کالج لائف جیتے تھے، دنیا دار لوگ تھے، پہلا سوال یہ کہ اللہ ایک کیسے ہے؟ منہ بند، یقین جانے شرمندگی سے ڈوب مرنے والا مقام ہو گیا تھا کہ اللہ ایک کیسے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا اللہ ایک ہے بس، جیسے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہا نہیں، یہ تو اللہ کی ذات کا تعارف ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کا تعارف کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ اللہ کو ایک ماننے والا ہی ہے نا جو کسی غیر کے پاس اولادیں لینے جاتا ہے، یہ کہتا ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، لیکن غیر کے پاس جاتا ہے۔ یہ اللہ کو ایک ماننے والی بی بی ہے نا جو اللہ کو چھوڑ کے قبروں پہ دیے جلاتی ہے اور اس سے مانگتی ہے، یہ بھی اللہ کو ایک ماننے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو ایک مانا ہی نہیں، اور جسے توحید آ جائے کیا بات۔ سنیے حدیث، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اتنی بڑی خوشخبری، فرمایا جو اس حال میں مرا، فوت ہوا کہ وہ اس کا علم رکھتا تھا۔ سنیں، ایسے نہیں بھائی، وہ تو ہمارے بھائی بھی صبح صبح لا الہ الا اللہ کے جھٹکے بردل کرتے ہیں مل جل کے، ہمیں ان پہ کیوں اعتراض ہے؟ او اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس کا علم رکھتا تھا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سیکھیے مجھ سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا شاید جناب بس ہم اہل حدیث ہیں، جان چھوٹ جائے گی۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، سیکھیں لا الہ الا اللہ کیا ہے، یاد رکھو پھر وہ کلمہ قابل قبول ہے۔ آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک بندے نے ساری زندگی شرک پہ گزاری ہے اور مرتے ہوئے جناب زبان پہ کلمہ پڑھ گیا ہے، کیا وہ جناب پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی فتویٰ دیں؟ فتویٰ سن لو حدیث میں، جو اس کا علم رکھتا ہے اس پہ عمل ہوگا، اس کی اطاعت ہوگی، اس کے ساتھ اخلاص، اس کے ساتھ محبت اگر ہوگی اس کلمے کے ساتھ، اس کا کلمہ قبول ہے، ورنہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا یشرک باللہ داخل الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس حال میں مر گیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ اسے جہنم میں پھینکے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنیے اس توحید کی طاقت، اندازہ ہی نہیں ہے یار، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سب ہمارے دوست بھائی ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ بناؤ، تو کہہ دیں ہم نہیں بناتے، اس میں کون سی بات، کہ ہم نہیں بنائیں گے، بات ختم۔ جہاں شک و شبہ بھی ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، چھوڑ دیں بس۔ اتنی پاور لا الہ الا اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کے 70 رجسٹر لائے جائیں گے، اور ہر رجسٹر کی لمبائی اتنی ہوگی تا حد نگاہ، اور سارے گناہوں سے بھرے ہوں گے، سارے گناہوں سے بھرے۔ توحید کی پاور، یہ توحید آپ کو اللہ کی جنت میں اللہ کی زیارت کروا کے چھوڑے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں، جس کو یہ سمجھ آ گئی من ربک، تیرا رب کون، اللہ اکبر، 70 رجسٹر تا حد نکاح گناہوں سے بھرے ہوئے، بندہ گمان کرے گا کہ اب تو میں گیا، اب میرا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اس کے ایک نیکی اس کو لاؤ، اس ایک نیکی کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ رکھ کے اس میزان، اس ترازو اس کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، یہ 70 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوا میں معلق ہو جائیں گے، اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جو تھا وہ بھاری بن جائے گا۔ بندہ پوچھے گا اللہ یہ کیا چیز تھی کہ جس سے میرے 70 رجسٹر گناہوں کے ہوا میں معلق کر دیے؟ اللہ فرمائے گا وہ تیری توحید تھی، لا الہ الا اللہ۔
اس قدر بھائی اہمیت اور فضیلت اور پاورفل کلمہ ہے یہ، اور ہمیں آتا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ نہیں آتا، اکثر لوگوں کو نہیں آتا، اور اکثر اہل حدیثوں کو نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت کس کی کریں گے؟ کس کی کریں گے بتائیے؟ اب یہ وہ سوال تھا، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے سیدنا ابو ہریرہ پہ رضی اللہ تھا، کروڑوں رحمتیں، یہ سوال نہ کرتے تو یہ جتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا شفاعت کی، ٹھیک ہے نا، ہمیں کہتے ہیں تمہاری شفاعت نہیں ہوگی، ہمیں کہتے ہیں توحید والوں کو، سنت والوں کو کہتے ہیں تمہاری شفاعت نہیں ہو، تم تو شفاعت کے قائل ہی نہیں ہو۔ سنو، ہم کس شفاعت کے قائل ہیں؟ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تو کرے گا، سن میری شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کا مخلصا من قلبہ، جس نے اخلاص کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ، قول و عمل کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ، جس سے یہ کہا اور اس پہ ڈٹ گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ جس کے عقیدے میں شرک ہوگا کوئی شفاعت نہیں، وہ کوئی بھی ہو، ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، کسی کام کی نہیں اگر عقیدہ توحید نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے دو چیزوں میں سے ایک سلیکٹ کرنے کی اجازت دی۔ ایک طرف تھا میں آپ کی آدھی امت کی بخشش کرتا ہوں، چھوٹی سی بات نہیں تھی بھائی، اربوں امتی بخشے جاتے۔ فرمایا ایک آپشن یہ تھا کہ آپ کی آدھی امت کی بخشش، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ کو شفاعت کا حق دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے آدھی امت کو قبول نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے وہ آپشن قبول نہیں کیا، میں نے کون سا؟ میں نے شفاعت کا آپشن قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس طرح تو میری آدھی امت جنت میں چلی جائے گی، آدھی جہنم میں چلی جائے گی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے انشاءاللہ جس کے سینے میں رائی برابر بھی ایمان توحید ہوگی، میں انشاءاللہ اسے جہنم سے اللہ کے حکم سے نکال کے جنت میں داخل کرا دوں۔ توحید کی پاور، طاقت، صحیح مسلم اٹھاؤ، اللہ کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں توحید کی سمجھ عطا کی، اللہ تیرا کرم ہے تو نے ہمیں من ربو کے جواب کی تیاری ہماری کروا دی تو نے، اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا ایک فوت ہونے والا چار پائی پہ پڑے، زیادہ تعداد نہیں ہے، کوئی 1000 2000 کی، 40 افراد، 40 افراد، اللہ ہم سب کے جنازے میں ایسے افراد شامل کروا دے۔ 40 افراد، کیسے 40 افراد؟ فرمایا وہ 40 افراد جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا، جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا، وہ کھڑے ہو کے میت پہ اگر کہہ دینا یا اللہ ہم آگے ہیں، اللہ دعا کرتے ہیں تیرے سامنے، التجا کرتے ہیں اللہ ہم توحید والے، اللہ ساری زندگی شرک نہیں کیا، تیرا در نہیں چھوڑا، تیرا گھر نہیں چھوڑا، میری ہاتھ اٹھے تو تیرے سامنے، میری جھولی پھیلے تو تیرے سامنے، میری پیشانی جھکے تو تیرے سامنے، اللہ مدد مانگوں تو تجھ سے، جب بھی میں کوئی مشکل ہو تو مشکل کشا تو اللہ ہم سب کا واحد لا شریک اللہ تو ہے اللہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 40 توحید والوں کی سفارش اللہ قبول کر کے میت کی بخشش کر دیتے۔ توحید کی پاور، لا الہ الا اللہ کی پاور، طاقت، اللہ اکبر۔ یہ تو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، ابتدائی چیز رکھی ہے کہ یہ توحید، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے اب چلتے ہیں قبر کا پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ آپ نے غور سے سننا ہے اور کوشش کرنا ہے اس کو چاہے اپنے الفاظ میں یاد کر لیں۔ کچھ آیتیں میں آپ کے لیے سامنے ریفرنس کے طور پہ سمجھانے کے لیے رکھوں گا، اگر وہ یاد نہیں رہتی تو ان کا مفہوم اپنے دلوں میں رکھ لیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے،
اس کے دو حصے ہیں. لا الہ، پہلے اللہ نے ریجیکٹ کروا دیا ساری کائنات کے معبودان باطلا. سورج کے پجاری گئے، چاند کے پجاری گئے، شجر و حجر کے پجاری گئے، ساری کائنات کے جن جن کی باتیں کی جاتی تھی اللہ کو چھوڑ کے فرمایا کہو لا الہ، کوئی الہ نہیں، ختم. پھر کیا فرمایا؟ الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے. اس کا ترجمہ جو صحیح کرنا ہے نا وہ کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. معبود تو بہت ہیں، دعوے کرنے والے تو بہت ہیں. ہمارا معبود سورج ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا معبود سانپ ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا معبود گائے ہے. معبود تو بہت ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن معبود برحق صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ، لا الہ الا اللہ. توحید کے معنی ایک، اکیلا، یکتا، وحدہ، اللہ اکبر. اللہ جیسا ہی اکیلا ہے یار، اللہ سونا ہی اکیلا لگتا ہے. اگر دو اللہ ہوتے یہ کائنات برباد ہو جاتی. اور دو عقیدے بھی دل میں نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا. دو عقیدے دل میں نہیں ہوتے. اگر توحید ہے تو شرک نہیں رہے گا، اگر شرک ہے تو توحید نہیں رہے گی. یاد رکھو، اگر توحید ہے شرک آ گیا توحید گئی، اور اگر توحید آ گئی تو انشاءاللہ اس دل میں شرک کی گنجائش نہیں بچے گی. اللہ اکبر. توحید کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، توحید تین چیزیں مل کے توحید بنتی ہے. سب سے پہلے توحید ربوبیت، اس کو سمجھیں. تین ہے جی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. یہ تین قسمیں ہیں توحید کی. اگر آپ نے یہ یاد کر لی تو انشاءاللہ تعالی قبر کا پہلا سوال من ربک، انشاءاللہ منکر نکیر سے ڈر نہیں لگے گا. پھر منظر پتہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بولا؟ سنو، کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منکر نکیر آ کے کہیں گے من ربک. یہ پتہ کیا کہے گا؟ مومن ایمان والا سبحان اللہ کہے گا وہ سورج غروب ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، میری عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ. اس قدر اطمینان. اور منکر نکیر وہ خوفناک فرشتے جس کو اگر دنیا میں اللہ لے آئے ساری کائنات ان کے خوف سے لرز جائے. اور یہ مومن جو ہے نا توحید والا، یہ پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا ٹھہر جاؤ، میں رب کی نماز تو پڑھ لوں، عصر کا ٹائم جا رہا ہے. 3 بار فرشتے کہیں گے، چوتھی بار وہ کہیں گے اللہ کے بندے اب تو قبر میں آ چکے. اللہ اکبر. اس قدر مطمئن، اس قدر مطمئن. 3 قسم. پہلی قسم توحید ربوبیت. سنیے، توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر سن لیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے آپ کے دل میں بیٹھ جائے. اللہ تو ساری کائنات کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں. آج ان بہنوں کو اور ان بھائیوں کے دلوں میں توحید کو بٹھا دے. اللہ یہ سوال کا جواب سمجھ آ جائے. توحید ربوبیت. توحید ربوبیت میں 4 چیزیں ہیں جی. نمبر 1، اللہ خالق ہے. اللہ خالق ہے. اگر آپ بولیں گے انشاءاللہ جمعے کا ثواب ضائع نہیں ہوگا یہاں پہ. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، مدبر الامر ہے. یہ 4 چیزیں مل کے توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت تیار ہو جاتی. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر الامر یعنی ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. ان 4 کو خالص اللہ کے لیے مان لینا، اس میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، گویا کہ آپ نے اللہ کی توحید کی پہلی قسم پہ مکمل ایمان لے آئے. اللہ خالق کیسے؟ اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور تیرا رب بڑا بابرکت ہے اور بہترین خالق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. یہ اللہ کو چھوڑ کے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں نا،
لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ تخلیق نہیں کیا، یہ خالق نہیں ہے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ یہ مخلوق ہیں. خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے سامنے ایک مثال تمہارا رب بیان کر رہا ہے، غور سے سنو. کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا بہ ولو اجتمعوا لہ. فرمایا یہ ساری کائنات کے جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی کے خالق نہیں ہو سکتے. ایک مکھی نہیں بنا سکتے. سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی بھی بنا سکتے. ایک مکھی کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ. توحید ربوبیت کی پہلی قسم اللہ خالق ہے. اللہ خالق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. کوئی کہے کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کیا. ساری کائنات کے ذرے سے لے کے عرش عظیم تک کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ. توحید ربوبیت کی پہلی قسم اللہ خالق ہے. دوسری اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے. ہر نماز میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک، ساری کائنات کی شہنشاہت ملکیت ایک اللہ کی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یقین کریں میں جو اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں سورۃ سبا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ملکیت، اپنے مالک ہونے کو ایسے منوایا ہے نا، ایسے منوایا ہے، کوئی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ اکیلا مالک نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی لگتا ہے، ہم بھی کوئی شامل ہے. نہیں، سنو اللہ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. فرمایا یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے گمان کرتے ہیں نا کہ غیر اللہ دوسرے جو ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں، فرمایا لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے کس کے؟ مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے بھی، فی السماوات آسمان میں، ولا فی الارض اور زمین میں ایک ذرے کے مالک نہیں ہے. وما لہم فیہما من شرک، اس کائنات کو بنانے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ میرے کوئی پارٹنر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وما لہ منہم من ظہیر، اور ساری کائنات بنانے میں انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی. ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ مالک کہتے ہیں ہم مالک ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما یملکون، یہ مالک نہیں ہے من قطمیر. قطمیر کسے کہتے ہیں؟ ایک کھجور کا درخت، اس میں سے ایک کھجور توڑو، کھجور کو پھاڑو، اس میں سے گٹھلی نکلے، گٹھلی کو صاف کرو، گٹھلی کے درمیان میں ایک کٹ لگا ہوتا ہے، اس کٹ کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں قطمیر. اللہ فرماتا ہے یہ ساری کائنات کا اکیلا میں مالک ہوں، اس ایک دھاگے کو بنانے میں بھی میرا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا مالک بھی میں ہوں. اللہ اکبر. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. تیسرا اللہ رازق ہے. اللہ رازق ہے. اکثر لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، بڑی حیرانگی ہوتی ہے واللہ خیر الرازقین، اور ساتھ ہی دکان میں گھوڑے کی نال ٹھونکی ہوتی ہے واللہ خیر الرازقین. حکے کا پانی چھڑکا رہا ہوتا ہے، میری دکان کسی نے باندھ دی ہے، واللہ خیر الرازقین. مصنوعی بزرگوں کی فوٹو لگا کے کہتا ہے میری دکان میں رزق کی برکت ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اوپر اس نے بڑا کر کے لکھا ہوا واللہ خیر الرازقین. ہائے کاش تجھے قرآن کا ترجمہ آتا ہوتا، واللہ خیر الرازقین. اللہ ساری کائنات میں بہترین رزق دینے والا اللہ ہے. اور پھر تو گھوڑے کی نال لگاتا ہے، تو جناب وہاں بزرگوں کی فوٹو لگاتا ہے، تو وہاں پہ جناب اگربتیاں سجاتا ہے، وہاں پہ تو جناب طرح طرح کے تویز گنڈے اور نقش جات اور لگا کے کہتا ہے میرے رزق میں برکت آئے گی. یاد رکھ وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ،
جس کا رزق چاہے تنگ کر دے، جس کا چاہے بڑھا دے، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ توحید ربوبیت کی تیسری قسم اللہ رازق ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، پورا کرنا ہے میں نے۔ اور چوتھی ہے اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، ساری کائنات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا نظام میں چلا رہا ہوں، یہ سورج کا نکلنا غروب ہونا، یہ چاند کا نکلنا غروب ہونا، یہ دریاؤں کا چلنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارشوں کا برسنا، یہ دریاؤں کا آنا، یہ بجلی کا کڑکنا، یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ، اور کوئی نہیں، صرف اللہ۔ یقین جانے 7 سیکنڈ اللہ دل کی دھڑکن بند کر دے، بندہ گیا۔ چند سیکنڈ اللہ تعالیٰ یہ سانس، یہ پھیپھڑے تھوڑے سے اللہ بند کر دے، 8-10 سیکنڈ بندہ گیا ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں جناب آندھی چل رہی ہے، دیہاتوں کے اندر باغات، چونکہ ہمارے علاقے میں باغات زیادہ ہیں، کہتے ہیں جناب آندھی چل رہی ہے، اس آندھی کو روکنا ہے، کیا کرو؟ کہتے ہیں جھاڑو اٹھا کے لاؤ، پاؤں تلے دبا کے بیٹھ جاؤ، یہ ہوائیں رکنا بند ہو جائیں گی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ساری کائنات کی ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا حکم چلتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھا کے کھڑے، آپ فوت ہو گئے، آپ کے بیٹے فوت ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے، صحابہ آئے، اس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا، عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے نا یہ سورج گرہن؟ کہا نہیں نہیں، یہ اللہ مالک الملک کی نشانی ہے، وہ دکھاتا ہے میں رب العالمین ہوں، سورج میرے قبضے میں ہے، میں چاہوں تو اس کو بھی گرہن لگا دوں۔ میرے بیٹے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے بیٹے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اب ہم نے سیکھ لی توحید کی 3 قسمیں، اور توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت کی 4 قسمیں: اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ یہ 4 چیزیں مل کے بنتی ہے توحید ربوبیت۔ یاد رہے گا جی انشاءاللہ، کوئی مشکل بات نہیں میں نے کی، کوئی گرامر کی گہرائیوں میں نہیں لے گیا، کوئی کسی قسم کی نکتہ دانی بیان نہیں کی، کچھ بھی نہیں، سادی سی بات ہے، سمجھ جاؤ انشاءاللہ۔ من ربک، تیرا رب کون؟ اس کا ایک حصہ تیار ہو گیا۔ دوسرا سن لیں، مشرکین مکہ، قرآن شاہد ہے اس چیز پہ، وہ کہتے تھے زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، یہ سارا کچھ مانتے تھے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے سیقولون اللہ، ان سے جب سوال کر گئے یہ کہیں گے ہاں ہاں اللہ ہے، یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، یعنی توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے۔ قرآن گواہ ہے۔ توحید کا جو دوسرا حصہ ہے نا، جو دوسری قسم ہے، یہ بڑی سخت تھی، یہاں پہ آ کے اڑ گئے، اور وہ کون سی تھی؟ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت، ایک بار زبان سے کہہ دیں توحید الوہیت۔ یہ کیا ہے؟ ساری عبادتوں کے لائق ایک اللہ، ساری عبادتوں کے لائق ایک اللہ۔ اگر 1 کروڑ عبادتیں ہیں نا، اگر عبادتوں کی قسمیں 1 کروڑ ہیں، اس میں سے اگر ایک بھی آپ نے غیر اللہ کے لیے کر دی، سمجھ لیں آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، توحید گئی، توحید گئی۔ اہل حدیثو، اتنا عام مسئلہ نہیں ہے توحید والا، اتنا عام مسئلہ نہیں ہے، میں بھی بیان کرنے لگا ہوں، پھر دیکھیے گا کہاں جاتے ہیں ہم بھی، کدھر پہنچتے ہیں۔ کہ اہل حدیث شرک نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، اس پہ کبھی پھر ڈیٹیل سے بات اللہ نے موقع دیا کریں گے۔ آپ یہ سنو، اللہ تعالیٰ نے دوسری توحید کی قسم توحید الوہیت، ساری باتوں کے لائق، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہاری ساری باتوں کے لائق ایک اللہ،
ایک رحمان ایک رحیم ہے اور کوئی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور کافروں نے آ کے نبی علیہ السلام کو کہا تھا یہ آپ کی توحید ربوبیت تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، بس اس کو کہنا چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، پھر آخر تنگ ہو کے کہنے لگے ایسے کرو، ایک سال سنو، مومن دو منہ والا نہیں ہوتا، اللہ کے معاملے میں مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کافر کہنے لگے ایک سال آپ کے ایک اللہ کی عبادت کر لیں گے، ایک سال تم ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ان بتوں کی عبادت کر لینا، مل جل کے کر لیتے، مسئلہ ختم، لڑائی ٹھیک، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، بین المذاہب ہم مانگی ہے نا لگے ہوئے سارے، نہیں جی نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔ او اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے پورے عرب کی سرزمین کو چھیڑا کہ نہیں؟ سارے چڑ گئے، ابو لہب بھی دشمن، ابو جہل بھی دشمن، ابو سفیان بھی دشمن، بڑے بڑے سردار اور قبیلے خلاف ہو گئے، چھڑ گئے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ چھیڑ دیا، چھیڑو نہیں بھائی، کیوں نہ چھیڑیں، میرے محمد نے چھیڑا ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ کہا ایک سال تم عبادت کر لو، ایک سال اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میٹھی میٹھی باتیں، یہ حلوے اور یہ روٹیاں اور یہ نہیں چلے گا۔ کیا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیں، کہہ دو ان کافروں کو، اے کافرو، میں تمہارے معبودوں کی معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والا نہیں، اور مجھے پتا ہے تم بھی میرے اکیلے وحدہ لا شریک رب کی عبادت کرنے والے نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ توحید الوہیت ساری باتوں کے لائق کون ہے جی؟ اور بولو کون ہے جی؟ اللہ۔ اچھا یہ بات تو سن لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، دعا، التجا، سجدہ، رکوع، قیام، نظر، نیاز، صدقہ، خیرات، 11ویں 12ویں مشکل کشائی، نفع نقصان کا مالک، محبت، الفت، امید، خوف، توکل، ذبح، فریاد، پکار، حکم، احکام، پرستش، ذکر، اذکار، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، تیرتے ہوں کو ڈبانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، بکرے چھترے لینے والا، اللہ اکبر، قربانی، ندا، فریاد، حاجت، یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک بھی کوئی غیر اللہ کے لیے کرے گا، سمجھ لو اس کی توحید گئی۔ قبر میں جب سوال ہوگا نا من ربو کا، یہ کہے گا ہاں لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ شرک سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے ساری کائنات، زمین و آسمان، صبح و شام مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، اور ہر روز میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ ساری باتوں کے لائق صرف اللہ۔ ایک میں نے لفظ استعمال کیے حاکم، حاکمیت، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے قانون میں، اس کے دستور میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس نے جو احکامات قرآن سے نازل کر دیے اس میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اللہ نے چور کی سزا قرآن میں کیا بیان کی ہے جی؟ پتہ ہے آپ کو؟ سب کو پتا ہوگا۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، سب کو پتا ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ ہم کاٹ رہے ہیں۔ ہاں جی، ووٹ دینے والوں، ان لوگوں کو جو قرآن و سنت کو ماننا تو دور کی بات اپنی زبانوں پہ لانے کے لیے قابل تیار نہیں ہے۔ اللہ کہے چور کے ہاتھ کاٹو، ہم کہے نہیں اللہ تیری ہم نے نہیں ماننی، تیرے حکم میں شریک بناتے ہوئے ہم نے 6 مہینے 8 مہینے سزا دینی۔ اور جاؤ جتنے بھی دعوے دار ہیں ہم امن قائم کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، اور بھائی کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے جیلوں کے اندر خود دیکھا ہے
یہاں سے چور جاتا ہے واپسی جب آتا ہے ڈکیٹ بن کے آتا ہے، جاتا چور ہے واپس ڈکیٹ بن کے آتا ہے۔ بھائی وہ پاگل ہے جسے سینٹرل جیل کے اندر ہفتے میں 2 دن کھانے کے لیے بیف ملے، بریانی ملے، صبح شام چائے ملے، چاول میٹھے بھی ملے، نمکین بھی ملے، اسے کھانے کے لیے عیاشی، دیکھنے کے لیے جناب 52 انچ کی LCD LED اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ چوری سے توبہ کرے گا؟ آؤ اللہ کا حکم، چور کے ہاتھ کاٹنے، آؤ قصور والو، مسجد توحید والو، اپنے قصور میں جو سب سے بڑا پلے گراؤنڈ ہونا اس میں ایک چور کو لاؤ جس پہ یہ بات حجت تمام ہو چکی ہو کہ اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، اس کے بعد سارے قصور کو اکٹھا کرو اور اس کا ایک چور کا صرف ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے آئندہ ساری زندگی کے لیے کوئی چور چوری نہیں کرے گا۔ ہم نے کہا جی ہم تو توحید الوہیت کو مانتے ہیں، تو توحید الوہیت میں یہ بات بھی شامل ہے اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے زانی کو غیر شادی شدہ کوڑے مارو، اور شریعت کہتی ہے جو شادی شدہ سے سنسار کرو۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کورٹ میرج، ساری زندگی باپ نے بیٹی کو پالا، 18-20 سال اس کی خدمت کی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگا کے رکھا، یہ 20 سال کی ہوتی ہے، لڑکے کے ساتھ نکل کے عدالت میں پہنچ جاتی ہے اور جا کر کے جناب کہتی ہے جی میں اپنی من مرضی کرنا چاہتی ہوں۔ شریعت کہتی ہے نہیں نکاح ہوتا ولی کے بغیر، وہ کہتی ہے نہیں میں نے کرنا ہے، اور ہم اسے شیلٹر دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو پرے کرو، ہم تو اپنا قانون چلائیں گے، نظام چلائیں گے۔ یہ غیر شادی شدہ جوڑوں کو جب 100 کوڑے پڑتے نا، اللہ کی قسم یہ ساری بدکاری، یہ بدماشی، یہ فیس بک، یہ یوٹیوبر، یہ سارے انسٹاگرام پہ فحاشی پھیلانے والے، اللہ کی قسم سب کو پکڑ کے جب ان کو کوڑے پڑتے یہ سارے پہلی صف کے نمازی ہوتے۔ بدماشیاں، بے حیائیاں، بے رہروی، تباہی اتار کے رکھ دی۔ میرا موضوع نہیں ہے۔ دوسرا سوال، دوسری قسم توحید کی، توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں پھر سن لیں، ساری باتوں کے لائق کون ہے جی؟ یہ توحید کی 2 قسمیں تیار ہو گئی۔ تیسری اور آخری قسم توحید اسماء و صفات، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ توحید اسماء و صفات کیا ہے۔ سنیں، اللہ کے جتنے بھی نام قرآن میں، اللہ کے جتنے بھی نام اور صفات قرآن میں اور حدیث میں بیان ہوئے، ان سب پہ من و ان ایمان لانا کہ یہ سارے نام اللہ کے ہیں، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، نہ اس کی کوئی مثال دیں گے، نہ تعویل کریں گے، نہ تطبیق کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے العزیز، کافروں نے کیا کیا؟ اللہ کے نام کو بگاڑا اور نام رکھ دیا عزا، عزیز سے عزا، تمہارا العزیز ہے ہمارا عزا ہے۔ اللہ کے جتنے نام پھر سن لیں قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے، ان کے جو معنی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں اس پہ ایمان لانا، اس کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، اس کی کوئی تمثیل نہیں ہوگی۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اللہ کی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، سنیے میں کچھ صفات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قرآن میں بیان ہوئی۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی ہے، یہ قرآن ہے۔ کیسے ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم اس پہ سوال نہیں اٹھائیں گے، بحث نہیں کریں گے۔ اچھا اللہ عرش کے اوپر ہے، کیسے ہے، کیسا دکھتا ہے، کہ نہیں، خاموش، بس ایمان لانا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی تیرے رب کا چہرہ رہے گا۔ وجہ، لفظ وجہ استعمال ہو، اب اس کی ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے جی وجہ سے مراد قدرت ہے، وجہ سے مراد فلاں ہے فلاں، نہیں، ہم کہیں گے اللہ نے اپنے چہرے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تیسری آیت سنیں، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، اس کا مطلب اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہمیں نہیں پتا، ہم اس پہ ایمان لائیں گے کیونکہ قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تھا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میرے نفس میں جو کچھ ہے تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے نفس میں ہے میں نہیں جانتا. اس کا مطلب ہے اللہ کا نفس ہے کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. اسی طرح فرمایا وجاء ربک، تیرا رب آیا. جیسے حدیث میں آتا ہے آسمان دنیا پہ اللہ ہر رات آتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے. کوئی ہے بیمار جو مجھ سے شفا مانگے، کوئی ہے بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے، کوئی ہے جو رزق کی تنگی والا مجھ سے رزق مانگے. اللہ آتا ہے، کیسے آتا ہے ہمیں نہیں پتا، جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے ہی آتا ہے. یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا کیا انداز ہے ہمیں نہیں پتا. ہم ایمان لائیں گے کیونکہ قرآن کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا اور سارے نمازی سجدوں میں گر جائیں گے لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ساق، اپنی پنڈلی کا ذکر کیے. کیسے ہے ہمیں نہیں پتا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ کلام کرتا ہے جیسا کہ موسیٰ سے کلام کیا. کیسے کرتا ہے ہمیں نہیں پتا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یاد رکھیے یہ وہ صفات ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں. جتنی بھی صفات قرآن میں، حدیث میں اور نام اللہ کے ذکر ہوئے ہیں، یاد رکھیں یہ جو 99 نام ہمارے قرآن کریم کے اندر لکھے گئے ہیں نا، سجے کھبے لکھے ہوتے ہیں، ان میں شاید 1 یا 2 نام ایسے ہیں جو اللہ کے نہیں ہیں، جو اللہ کے نہیں ہیں. یاد رکھیں جو نام اللہ نے قرآن میں، حدیث میں اپنے نام اور صفات بیان کیے ہیں اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں. اس کے علاوہ جو جو لوگوں نے اپنی طرف سے رقص لیے ہیں ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے، ہم نہیں لاتے اس پہ ایمان. یہ 3 قسمیں توحید کی ہیں میرے بھائی. جس نے یہ توحید کی 3 قسمیں یاد کر لی، کل قیامت، کل قبر کے اندر جب فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون، اس وقت یہ جناب اپنے سینے کو بلند کر کے اپنا میٹھا پیارا سا چہرہ چمکاتے ہوئے کہے گا میں نے مولانا سے سنا تھا اللہ کی توحید کا ذکر، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. میں نے سنا تھا توحید ربوبیت کو، میں نے سنا تھا توحید الوہیت کو، میں نے سنا تھا توحید اسماء و صفات کو. لہذا سن میرا جواب کشادہ سینے کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے. یہ وہی جواب دے سکے گا جسے اپنی رب کی توحید کا علم ہوگا. جسے علم نہیں ہے یاد رکھیں وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا. دیکھیں نا یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، امام ضامن بھی بازو پہ باندھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، قبروں پہ دیے بھی چلاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، 11ویں 12ویں بھی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، جعفر صادق کے کھونڈے بھی کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، گھوڑے کے اوپر نیچے سے بھی گزر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، جھنڈے کو دیکھ سلامیاں اور سجدے کرنے لگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور جناب اپنے گھر کے اوپر ہانڈی سجاتا ہے، کہتا ہے یہ نظر سے بچائے گی میرے گھر کو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے. 1 کروڑ کی جناب نئی گاڑی نکلوا کے پرانا چھتر کاٹ کے اس کے آگے لٹکاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور کہتا ہے پیرا دتا میرے پتر کا نام ہے، پیرا دتا، پیرا دتا، فیض بخش، رسول بخش، یہ نام رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور غیر اللہ کے نام کی چیزیں تقسیم کرتا ہے. یہ حسین کے نام کی سبیل ہے، یہ علی کے نام کی سبیل ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، یا غوث اعظم دستگیر میری مدد کیجیے، یہ بھی کہتا
کہتا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور میری ماں بہن بیٹی اللہ پیارا سا بیٹا دیتا ہے اور نہا دھلا کے اس کے سینے پہ کالے رنگ کا کانٹے کا نشان لگاتی ہے، کہتی ہے یہ اس کو نظر سے بچائے گا۔ لا الہ الا اللہ بھی میری بہن پڑھتی ہے، اور تعویذ گنڈے لینے کے لیے سب سے زیادہ پیروں کے پاس یہ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی ہے، قبروں پہ جا کے چادریں اور دیوے بھی جلاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ جب آ جائے پھر شرک نہیں رہتا، اور جب شرک آ جائے پھر لا الہ الا اللہ نہیں رہتا۔ اس بات کو پلے باندھ لو۔ اور جب فرشتہ پوچھے گا نا من ربک، انشاءاللہ توحید والے، لا الہ الا اللہ والے کھلے سینے کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ کہیں گے ہمارا رب اللہ۔ کچھ سمجھ آ گئی ہے جی؟ کچھ نہ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور بولیں گے تو مجھے تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ، کسی حد تک آ گئی ہوگی۔ اگلے دو سوال جو ہیں، ماں دینوں کا تیرا دین کیا، اس کی بھی بھائی بڑی ڈیٹیلز ہیں، اور من نبیوں کا تیرا نبی کون، اس کی بھی بھائی ڈیٹیلز ہیں۔ یہ دونوں سوال آئندہ جو علماء آئیں ان کو دیں، ان سے سیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے حکم سے یہ 3 سوال تیار کر لیں، یہ پورا کوڈ آف لائف ہے، پوری زندگی کا دائرہ کار ہے، اس کے اندر ہی سب کچھ ہے، اس سے باہر کچھ نہیں۔ یہ 3 سوال آپ تیار کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا، اور قبر کا عذاب بھی ٹل جائے گا، اور حشر والے دن اللہ عزتوں کا تاج پہنا کے جنتوں میں داخل کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔